آپ علیہ السلام میں کیا تھا؟ آپ علیہ السلام صبح کی کیسی صبح کی آپ علیہ السلام نے؟ جیسے صبح اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. جو امتی پڑھے گا، جو آپ علیہ السلام نے اس کا نتیجہ بتایا ویسے ہوگا. یعنی شکر کے ساتھ اس بندے نے صبح کی. اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھی، اسی طرح 4 رکعت پڑھی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. آئی سمجھ؟ آپ علیہ السلام کی نماز ایسی ہی تھی، رکوع تھا، سجدے تھے، قرات تھی، سب کچھ تھا، طوال مفصل پڑھتے تھے سب. آپ علیہ السلام الحمدللہ آج اگر ہم مفتی صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں یقین ہے کمی کوتاہیاں ہو سکتی ہے، 1400 سال 1500 سال ہے، لیکن ہمیں 99% اس بات کا یقین ہے کہ آپ علیہ السلام نے ویسی ہی نماز پڑھائی جیسے آج مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں. الحمدللہ اس پہ بھی. نماز کے بعد اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا، تمام دعائیں پڑھی آپ علیہ السلام نے، آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں. نماز کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر آپ علیہ السلام نے سکھائی، ہم پڑھتے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے مقبول دعا کون سی ہے؟ فرض نماز کے بعد دعا بعد المکتوبہ، ہر نیک عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے مقبول دعا وہ ہے جو فرض نماز کے بعد ہو. پھر باب الدعا آپ علیہ السلام کی حدیث کی موجود ہے کہ آپ علیہ السلام جب بھی دعا فرماتے تھے کیا کرتے تھے؟ ہاتھ اٹھاتے تھے، دعا فرماتے تھے، اور دعا فرمانے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے. اسی طرح ہم بھی کرتے ہیں. پھر آپ علیہ السلام صبح صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کہ خواب کسی نے دیکھا ہے؟ یہ بھی مستحبات میں سے. کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا بتاتے، آپ علیہ السلام اس کی تعبیر دیتے. آپ علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھتے تھے، ہم بھی الحمدللہ پڑھتے ہیں، اسی قرآن کا جو آپ علیہ السلام پہ نازل ہوا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کے بعد ہم اشراق بھی پڑھتے ہیں، اور ہم وہ مسنون دعائیں اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر هذا اليوم وفتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدہ، یہ ساری دعائیں پڑھتے ہیں. تلاوت قرآن بھی کرتے ہیں. مسجد میں آتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں. مسجد سے نکلتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک پڑھتے ہیں. اپنے گھر جاتے ہیں راستے میں تو جو ملتا ہے سلام کرتے ہیں. اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھتے ہیں. لباس بھی ہمارا کھلا ڈولا جسم کو چھپانے والا لباس سنت ہے، وہ بھی ہمارا ہے. داڑھی بھی ہماری ہے. گھر پہ جاتے ہیں ہمارے بچے ہیں ان کو السلام علیکم بولتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ اور گھر پہ جو میسر ہو جاتا ہے کھانے کو گھر والوں نے تیار کیا ہوتا ہے. آج کچھ یہ کھانے کی ترتیب ہماری بڑی منظم ہے، باقی سب کچھ بگڑ گیا. صبح کا ناشتہ ضروری، دوپہر کا کھانا ضروری، شام کا کھانا ضروری، اور اس میں تمام تکلفات ضروری. یہ تکلفات والی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں تھی، یہ ہماری ہے. یہ چھوٹا بچہ پڑھ لے جب جائے گا جب گھر پہ پراٹھا کھائے گا، پراٹھا نہ ہو تو پڑھنے ہی نہیں جاتا. یہ بگاڑ ہم لوگوں میں آیا. آئی سمجھ؟ بہت ساری چیزوں میں اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعین ہی وہ ہم 100/100 کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو بھی نہیں سکتے، پھٹ جائے گا، ناممکن ہے. لیکن کوشش کرے گا ہر آدمی اپنی طاقت کے مطابق. بات سمجھ رہے ہو؟ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر والوں کے ساتھ سلوک اس کے احکام ہے، بچوں کے ساتھ سلوک اس کے احکام ہے، والدین کے ساتھ سلوک اس کے احکام ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ زندگی اس کے احکام ہے، پڑوسی کے ساتھ حقوق اس کے احکام ہے، کاروبار سنت طریقے پر اس کے احکام ہے. سچا صبح کاروبار ہماری کمزوری ہے. افسوس ہے اس بات کا، ہماری مارکیٹ 12 بجے کھلتی ہے. افسوس ہے اس بات کا.
فجر سے لے کر طلوع آفتاب سب زوال تک یہ برکت کا ٹائم ہے. برکت کے ٹائم میں ہم سوئے رہتے ہیں. کاروبار کا جو سنت طریقہ وہ یہی ہے، فجر کے بعد کاروبار شروع ہو، اشراق کے بعد، اور زوال پہ ختم. زوال تک جتنا کاروبار کیا ہے، جتنی آپ نے فصل کاٹی ہے، اب وہ فصل کی گیڑیاں بناؤ اور جمع کرو. ظہر سے لے کر عصر تک آپ کا تمام کمایا ہوا کیا ہوا اس کا حساب بند. عصر پہ کاروبار بند، پھر گھر میں باقی ٹائم بچوں کو دو، پارک میں 1.5-2 گھنٹے لگاؤ، جسم کو بھی حق دو. تو طرز زندگی آپ علیہ السلام نے ہمیں مکمل سکھائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اب دنیا کے مسائل اور مصیبتیں ہم پر آتی ہیں. ایک بزرگ ہمارے ہیں، یہ دبئی شارجہ میں ہوتے ہیں، اچھے بزرگ ہیں، بہت اللہ والے ہیں ہندوستان کے. وہ ایک عجیب بات فرماتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت پہ سب سے بڑا فتنہ آنے والا کون سا ہے؟ دجال کا. کون سا؟ دجال کا. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر دجال آیا اور میں موجود ہوا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. ایسا حدیث ہے نا. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر میری زندگی نے ساتھ وفا نہ دی تو سورہ کہف میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. دجال کے مکمل مقابلے کے لیے کیا چیز ہے؟ سورہ کہف. کینسر کی بیماری ہے، جسم میں کوئی بھی ٹیشوز الٹ پلٹ ہوتے تو اس کو کینسر کہتے ہیں، اور ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی کہ اس کو ہم کیا علاج دیں، کیونکہ علاج کا اصول یہ ہے جسم میں پوٹاش بڑھے تو ڈاکٹر ایسڈ سے اس کو توڑتا ہے، ایسڈ بڑھے تو سوڈیم سے توڑتا ہے، سوڈیم بڑھے تو پوٹاش سے توڑتا ہے. یہ علاج کا اصول ہے دنیا میں بھی. وہی یہ عالم اکبر میں جس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول کرنے کا سسٹم ہے وہی عالم اصغر میں ہے. یہ علاج طبی کا اصول ہے. سودا کمار صفرا سے، صفرا کمار بلغم سے، بلغم کمار سودا سے. یہ قانون ہے اور ہزار نے اربوں لوگوں پر ہے. اس قانون کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت، اللہ کے اللہ پاک قانون توڑ دے. لیکن ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ کینسر ہو گیا. کیا مطلب؟ یعنی اب ہماری دوا جو باہر سے آپ دوا دیتے ہیں یہ 25% کام کرتی ہے. کتنی؟ انسان کا اپنا اندر کا جسم کا جو سسٹم ہے وہ 75% کام کرتا ہے. تو جب اندر کا 75% جسم ٹوٹ جاتا ہے تو یہ 25% اس کو سنبھال نہیں سکتا. تو جو دوا عام ہوتی ہے چلتی ہے، لیکن جو دوا کینسر پہ کام کرتی ہوگی تو عام بیماری پہ وہ بطریق اولا کام کرتی ہوگی. آپ علیہ السلام نے فرمایا اس امت کی بیماری اور مصیبتوں کے اعتبار سے دجال کینسر کی طرح سب سے اعلیٰ ترین مصیبت ہے. اس طرح اعلیٰ ترین بیماری ایک بڑی مصیبت ہے، اس طرح دجال بڑی مصیبت ہے. دجال کی مصیبتوں سے بچنے کے لیے اگر ایک نسخہ کامیاب ہے تو چھوٹی موٹی بیماریوں کے لیے بھی بطریق اولا کامیاب ہوگا. اب دنیا میں آپ کو کوئی ذہنی پریشانی، کوئی جسمانی پریشانی، کوئی روحانی پریشانی، کوئی مالی پریشانی جتنی بھی آتی ہیں، دجال بڑی مصیبت کیوں ہے؟ دجال بڑی مصیبت اس لیے ہے کہ وہ آتا ہے سب سے پہلے وہ دنیا کے اعمال کا نظام بگاڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. تو جو طبعی اور نیچرل سسٹم ہے اس کو وہ توڑ دیتے ہیں. جب توڑتے تو آٹومیٹک فساد برپا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک آدمی چاہتا ہے دنیا کی تمام فتنوں سے بچنے کے لیے سورہ کہف ہے، اور سب سے اعلیٰ فتنہ کون سا؟ دجال کا ہے. تو اگر ہمارے ہر بچے کو سورہ کہف یاد ہو جائے اور پابندی سے اس پہ عمل کرے تو آپ کا کیا خیال ہے پریشانی کم ہو سکتی ہے؟ نہیں. ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے. یہ گھڑی ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اب کون کون سورہ کہف کی پابندی کرتا ہے، روزانہ پڑھتا ہے؟